وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، آپ کی خدمت میں چند لمحات کے لیے حاضر ہوں. روزانہ آپ حضرات جو ہیں آپ کی اس محبوب مسجد غوث اعظم گردہلی بنگلور میں درس حدیث شریف یعنی درس مشکات شریف سماعت کرتے چلے آ رہے تھے. آج چونکہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال ہے. پوری کائنات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عقیدت میں نذران عقیدت و محبت پوری دنیا اسلام سے امت مسلمہ پیش کر رہی ہے. کیوں نہ پیش کرے کہ جو احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ کسی دوسرے کا حصہ نہیں بنا. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھے دنیا میں ساتھ دیا اور احسان کیا، میں نے ان تمام کا حق دنیا ہی میں انہیں واپس کر دیا، سوائے میرے ابو بکر کے، سوائے میرے ابو بکر کے، کہ میرے ابو بکر کا جو حق ہے کل بروز محشر میرا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہی اپنے کرم سے صدیق اکبر کے اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا. ایسا عظیم الشان احسان ہے اسلام اور امت مصطفیٰ پر سیدنا حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر دامن اسلام سے وابستہ ہونے تک آپ کی ذات سے کبھی کوئی شرکیہ عمل سرزد نہیں ہوا. کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر خدا سے کوئی مدد طلب نہیں کی. جو کفار عرب کا طریقہ کار رہا کہ کعبۃ اللہ میں
360 بت نصب کیے ہوئے تھے. ہر قبیلے ہر قوم کا بت ایک الگ تھا. وہ اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے, بندگی کرتے تھے, ان کی پوجا و پرستش کرتے تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی, اس کی پوجا نہیں کی. کوئی شرکیہ عمل آپ کی ذات سے سرزد نہیں ہوا. ایک موقع پر آپ چونکہ اپنے زمانے کے آپ بہت بڑے تاجروں میں تھے, تجارت آپ کا پیشہ تھا, غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد آپ کا شعار تھا, آپ کی خصوصیت رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کوئی حاجت مند ضرورت مند آپ کے سامنے آ جاتا تو پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا یہی عمل تھا, اور اسلام لانے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ دریائے کرم آپ کا جوش مارتا تھا مسلمانوں کے لیے. آپ نے ایک موقع پر ملک یمن کا سفر کیا, وہاں تجارت کی غرض سے آپ تشریف لے گئے. وہاں ایک یہودی عالم, ایک راہب جو تھا, بوڑھا بہت معمر شخص تھا, اس نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو وہ آپ کے قریب آیا. آپ کو اس نے اپنے قریب بلایا, بلا کر کے پوچھا کہ آپ حرم سے آ رہے ہیں, یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میں مکہ المکرمہ سے آ رہا ہوں, حرم سے آ رہا ہوں, حرم ہی کا باشندہ ہوں. تو وہ کہتا ہے آپ قبیلہ قریش سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں قبیلہ قریش سے ہوں. وہ کہتا ہے آپ تیم کے خاندان سے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں تیم بن مرہ کے خاندان سے ہوں, میرا نسب تیم بن مرہ تک پہنچتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیے, میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ تم نے مجھ سے کہا حرم سے آ رہا ہوں, یقیناً میں حرم سے آ رہا ہوں, میں اہل مکہ میں سے ہوں. آپ نے مجھ سے کہا آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں, یقیناً میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے کہا تیم کے خاندان سے ہو, یقیناً میں تیم کے خاندان سے ہوں. اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ کپڑا ہٹاؤ, ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے راہب ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائیں گے, وہ خاتم پیغمبرہ ہوں گے, ان کا ساتھ دینے والے دو شخص ہوں گے جو زیادہ ساتھ دینے والے ہوں گے. ان میں سے ایک جو ہے معاملات کو حل کرے گا اور ایک مشکلات میں ساتھ دے گا. اس کی علامت جو زبور اور توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شکم پر, اس کی جو ناف ہے اس ناف پر ایک تل ہوگا اور اس کی بائیں ران پر ایک علامت ہوگی. میں جو علامتیں ظاہری طور پر تورات و زبور و انجیل کے اندر اس صحابی رسول خاتم پیغمبراں کے بیان کیے گئے ہیں, ان نشانیوں کو میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں.
کہنا پڑے گا اس کے لیے بھی سنیوں کے مجمع میں؟ ارے دل والوں کا مجمع ہے یہ، مسجد غوث اعظم پہ مصلیوں کا مجمع ہے۔ دل سے نکلنا چاہیے محبت، ظاہر ہونا چاہیے چہروں سے، اپنے بیان سے، اپنے قدم سے، اپنے عمل سے محبت رسول چھلکنا چاہیے، محبت صحابہ چھلکنا چاہیے، محبت اہل بیت چھلکنا چاہیے۔ کسی کے کہنے سے کہا تو کیا کہا، اس میں کوئی مزے کی بات ہے؟ کوئی آپ سے کہے نہیں کہو سبحان اللہ الحمدللہ، ارے وہ کہہ کر اپنا اجر و ثواب پکا کر لے گا، تم کہو یا مت کہو اس کے کہنے کا ثواب تو اسے مل ہی جائے گا۔ حسن نیت رکھنا چاہیے مومن کے بارے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مزہ تو تب ہے جو دل سے خود نکلے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے شکم مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا آپ کے شکم مبارک پر وہ تل جو تورات و زبور و انجیل کے اندر بیان کیا گیا تھا، وہ تل آپ کے شکم مبارک پر، آپ کی ناف کے کنارے پر موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس وقت تک نہ سرکار نے اعلان فرمایا تھا اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کو اس کی اطلاع تھی، وہاں سے واپسی کے بعد جب مکہ المکرمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عقبہ بن ابی معیط، ربیعہ، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختر، یہ قریش مکہ کے سرداران تھے قبیلے کے اپنے اپنے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ کے پاس دوڑے چلے آئے، ابو بکر کا کیا ہوا؟ مکے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اگر تم موجود نہیں ہوتے تو فیصلہ تو ہم خود کر لیتے، اگر آپ موجود نہیں ہوتے تو وہ فیصلہ تو ہم خود کر لیتے، لیکن چونکہ آپ موجود ہو اس لیے آپ کے فیصلے پر موقوف ہے اگلی گفتگو، اگلی بات۔ تو آپ نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں معلوم ہے؟ بولے نہیں مجھے تو نہیں معلوم، میں تو یمن گیا ہوا تھا تجارت کے لیے قافلے پر، میں بھی وہاں سے حاضر ہو رہا ہوں، کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے مکے میں؟ کہتے ہیں ہاں۔ حیرت ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے، محمد نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جو اس تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو سمجھا کر کے کہا چلو اس مسئلے پر دیکھیں گے، بات کریں گے، اب تم گھر کو جاؤ اپنے اپنے، میں بھی آیا ہوں سفر سے، جو بھی موقع رہا سمجھانے کا انہیں سمجھا کے ادھر رخصت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تلاش میں نکلے، معلوم کیا کہ کہاں ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ اس تک محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوا نہیں تھا، اس لیے محمد ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر جلوہ بار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، دروازے مبارک پر دستک دی، آواز دیا تو خود سرکار تشریف لے آئے باہر۔ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے دوست کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کچھ سنا ہے، چونکہ اس وقت تک دوستی تھی نا سرکار سے، تو اسی انداز سے کلام ہوا کہ اے دوست کیا حال ہے؟
میں نے سنا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا اعلان کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تمہارا بھی رسول ہوں اور روئے زمین کا بھی رسول ہوں۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادہ انداز میں کہتے ہیں دوست یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا، اس دعوے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اس دعوے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ جو نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، تمہارے پاس کیا غیب ہے؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دوست ہونے کے ناطے میں مان لوں گا، ساتھی ہونے کے ناطے میں مان لوں گا، لیکن میں دوسروں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو سرکار مسکراتے ہیں، تبسم فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم نے یمن میں بوڑھے سے ملاقات کی تھی؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا بوڑھے تو کئی تھے، جن بوڑھوں سے میں نے ملاقات کی، آپ کی مراد کس بوڑھے سے؟ تو کہتے ہیں وہ بوڑھا جس نے تمہیں یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم پیغمبر آخر زمان کے ساتھی ہوگے، ساتھی تمہاری علامتیں تورات و زبور و انجیل میں بیان کی گئی اور وہ علامتیں اس نے تم میں پائی اور پا کر کے تمہیں اس بات کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مچل جاتے، کہتے اللہ کے رسول غلامی میں قبول فرما لیں، کہتے اللہ کے رسول غلامی میں قبول فرما لیں۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی مرتضی اور عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون کون سی فضیلتیں آپ کی بیان کی جائیں، اس مختصر سے وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضرت ابو بکر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یار غار مصطفیٰ ہیں، یار مزار مصطفیٰ ہیں، دنیا میں بھی رہے تو سرکار کے دائیں بائیں آگے پیچھے سائے کی طرح رہے، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرمائے۔ تو اب ذرا دیکھو کہ پوری کائنات میں حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ برتر و بالا سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک کی مٹی ہے، عرش اعظم سے بھی اعلیٰ و اعلیٰ افضل ہے سرکار کے مزار کی مٹی۔ اسی مٹی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی دفن برابر۔ تو کیا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یوں تو آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مالک، ان کے مالک سے آزاد کرانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ خرید کر بارگاہ رسالت میں لا کے آزاد کر دیا حضرت بلال حبشی کو،
اور بہت سے بے شمار صحابہ اکرام کو، صحابیات کو آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، اللہ نے ایسا نوازا تھا اور ایسی تجارت میں برکت بھی تھی، اسی لیے فرمایا کہ تجارت کرو اس میں برکتیں ہیں، لیکن تجارت سچی ہونا چاہیے، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا امانت دار تاجر کل بروز قیامت انبیاء اور صدیقین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، ان کی صحبتیں پائے گا وہ۔ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ سچی امانت دار تجارت میں کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ گاہک کو پٹانے کے لیے، گاہک کو سمجھانے کے لیے جتنا جھوٹ بول لیں گے اتنا آسان ہوگا کہ ہمارا گاہک جو ہے برابر کی دکان میں نہیں بھاگے گا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولا، اور جھوٹے پر قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدق نجات، سچائی میں نجات ہے۔ ارے ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے نصیب میں مقدر میں ہے، نہ 1 روپیہ کوئی بڑھتی دے کے جا سکتا ہے، نہ 1 روپیہ کوئی گھٹا کے کم کر کے دے کے جا سکتا ہے، نہ 1 دانہ چاول کا تم بڑھتی کھا سکتے ہو، نہ 1 دانہ چاول کا تم کم کھا سکتے ہو، جتنا تمہارے نصیب کا ہے اتنا ہی تم کھاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سرکار نے غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے صحابہ اکرام، بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، میں نے دیکھا 2-3 لوگ گھنٹے کی طرف کچھ چہرہ اٹھا رہے ہیں سمجھ میں؟ فطری بات ہے، فطری باتیں ہیں۔ بس میں آخری بات ختم کر رہا ہوں اپنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرمان رسول سنا تو اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی جو کچھ ان کی پونجی تھی اس پونجی کے 2 حصے کر لیے، آدھا آدھا 2 حصے کیے، 2 حصے کر کے 1 حصہ گھر میں چھوڑا، 1 حصہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ ابو بکر ہر موقع پر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، آج کسی صورت ابو بکر کو مجھ سے سبقت لے جانے نہیں دوں گا دین کے کام میں۔ یہ جائز ہے، اسے حسد نہیں کہتے۔ یہ جو ہے دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا یہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور سبقت لے جانے کی خواہش پیدا کرنا شرعاً محمود ہے، کوئی جو ہے ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے تحت حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آج میں ابو بکر کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ اب تک جو بھی معاملہ ہے ابو بکر آگے جاتے رہے، آج میں جاؤں گا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر۔ ادھر حضرت صدیق اکبر بھی تشریف لائے، سرکار عالم ما کانا و ما یکون ہے، پروردگار نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا، سکھا دیا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت میں ہوگا، حساب کتاب سزا جزا سب اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 رجسٹر عطا فرمائے، جس میں ایک جنتیوں کے نام درج تھے، میں جنتیوں کو میں ولدیت کے ان کے اتے پتے کے سب کو جانتا ہوں اپنی امت میں، اور جو جہنمی ہیں ان کو بھی ولدیت کے ساتھ ان کے بھی اتے پتے کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ کون کون جہنمی ہے، میرے رب نے مجھے یہ رجسٹر عطا فرمائے۔ تو سرکار نے دیکھا حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے،
تو چہرے کو دیکھ کر دیکھیے، چہرہ کھلی کتاب ہے انسان کی، پڑھنے والا چاہیے اسے، چہرہ پڑھنے والا۔ آپ دیکھتے ہیں جو ہے قانون کے لوگوں میں بھی موٹر سائیکل چلانے والے بہت ہیں نا ہمارے یہاں، کسی کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا RC نہیں ہوتی ہے، کسی کا جو ہے پروڈیوشن کارڈ نہیں بنا ہوتا ہے، اور کسی کا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے انشورنس نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر جھول ہوتا ہے تو وہ جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، چہرے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو سب کچھ کور کر کے جاتا ہے تو اس کے جانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ کھڑے رہتے کونے میں کو دیکھتے رہتے کون آ رہا، ذرا سی گاڑی ڈگمگائی نہیں، کہتے آؤ بیٹے ادھر کو آؤ، آ جاؤ ادھر کو، آ جاؤ ادھر کو، آ جاؤ۔ ارے صاحب میں جلدی میں ہوں، اسپتال جا رہے ہو، ہاں ہاں چلے جانا، ذرا رک جاؤ ادھر کو آ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چہرہ کھلی کتاب ہوتی ہے، ہاں تو دیکھتے ہی سائیڈ میں کو کرا دیا جاتا ہے کہ آؤ ادھر کو آؤ، تمہارا کام ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اب یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، اب اسی میں یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ تھی، حضرت فاروق اعظم کو دیکھتے ہی سرکار نے ارشاد فرمایا عمر ادھر آؤ، اے عمر ادھر آؤ۔ جب حضرت عمر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ تھا میرے پاس گھر میں نے وہ سب کچھ آدھا آدھا کر دیا۔ کہا پھر؟ کہا آدھا گھر اہل خانہ کے لیے، اہل بیت کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اور آدھا میں آپ کی بارگاہ میں نظر کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اور میں نے اچھا ٹھیک ہے ادھر کو آ جاؤ، اے ابو بکر ادھر آؤ۔ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہو ابو بکر کیا لائے، کہو ابو بکر کیا لائے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا میں جھاڑو لگا کے سب صاف کر کے سب کا سب میں لے آیا بارگاہ رسالت۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں عمر کی جان ہے، میں نے سمجھ لیا، میں نے اس دن یہ طے کر لیا کہ ابو بکر سے آگے نیکیوں میں کوئی بڑھنے والا نہیں ہے روئے زمین پر، جو ابو بکر ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں۔ اتنی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ہیں۔ اور سرکار نے جو ایک جملہ فرمایا حدیث پاک کا، خیر القرون قرنی، اس کے متعلق بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں شارحین حدیث۔ سرکار نے اس میں جو ہے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا اس جملے میں، خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ قرنی فرمایا، نہیں میرا زمانہ ہے، میرا قرنی، قاف را نون یا قرنی، میرا زمانہ فرمایا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں سمجھے اس نقطے کو، یہ ان کا رد ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی ہے، چھین لی ہے، خلیفہ بلا فضل تو مولائے کائنات ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا، سنیوں کا نہیں ہے۔ سنیوں کا اجماع ہے، پوری روئے زمین کے سنیوں کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ بلا اختلاف حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت علی ہے۔ اور یہ جو حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں سرکار جوامع الکلم ہے، جوامع الکلم بات مختصر سی کہتے ہیں، اس کے وضاحت 1400 سال گزر گئی ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں اس میں جو قرنی لفظ آیا ہے، قرنی میں سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ قاف۔ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ خلیفہ اول کے نام مبارک کا ہے،
صدیق کا قاف لیا ہے، اور اس کے بعد را ہے قر، کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے عمر سے را لی گئی ہے، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں۔ اور تیسرا حرف ہے نون، حضرت عثمان کا آخری حرف نون ہے، اور چوتھا حرف ہے یا، قرنی، حضرت علی کے نام مبارک کا آخری حرف یا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چاروں خلفاء کے خلافت راشدہ کا ذکر سرکار نے اس میں فرما دیا۔ اتنی پیاری بات، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات و مغفرت کا سامان بنائے، اور حضرت صدیق اکبر کے فیضان سے ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری امت کو اور ہماری صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو مالا مال فرمائے، اور ان کے فیض سے ہمیں استقامت فی الدین، تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہا جائے، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے جس نے وقت کی قدر کر لی وقت اسے قدردان بنا دیتا ہے، جس نے وقت کی ناقدری کی اور وقت اسے ایسا بے قدرہ کر دیتا ہے کہ پھر اس کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ مختصر سے وقت میں آپ حضرات تشریف رکھے، جزاک اللہ۔ روزانہ درس حدیث ہوتا ہے، ماشاءاللہ اکثر لوگ حاضر ہوتے ہیں، کچھ نئے حضرات بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء 15 منٹ کا درس حدیث 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، آپ حضرات اس میں ضرور شریک رہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں جو ہے نہ جانے کب پڑھا ہوگا ہم نے وہ کتابوں میں، وہ اچانک کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا عالم حق آقا کی ایک لمحے کی صحبت 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دین ملتا ہے، دین میں استقامت ملتی ہے، ایمان و عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ عبادت و بندگی اپنی جگہ ہے، عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے تو عمل سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل میں کمزوری ہوگی، بخشش و مغفرت ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدے میں کوئی جھول آ گیا، عقیدے میں اگر کوئی کمزوری آ گئی تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، عمل بھی کریں، عقیدہ بھی مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔